الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شيء إلا رجل مشرك أو رجل في قلبه شحنا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اسلامی مہینوں میں سے شعبان کا مہینہ 8واں مہینہ ہے. اسلامی مہینوں میں سے شعبان المعظم کا مہینہ 8واں مہینہ ہے. ایک شعر: ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. خدا کی یاد جوانی میں غافلوں کر لو، خدا کی یاد جوانی میں غافلوں کر لو، ورنہ وقت فضیلت تمام ہوتا ہے، ورنہ وقت فضیلت تمام ہوتا ہے. میرے دوستو، مسلمان تو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے، شریعت اور اسلام کا پابند ہے. جو شریعت اور اسلام اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ایمان والا ویسے زندگی گزارتا ہے. اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ تابع بن کر زندگی گزارتا ہے. شعبان المعظم سے پہلے 7واں مہینہ رجب کا مہینہ تھا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع ہوتے ہی یہ دعا مانگتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان کے مہینے تک پہنچا. شعبان المعظم کے مہینے میں 15 شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے، اور بھی اس کے مختلف نام ہیں. اس میں بہت ساری بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں. بدعت کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے نہ کیا ہو، ان کے خلاف کوئی کام کرنا. اگر اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہے، اور اگر بغیر ثواب سمجھے کیا جائے تو رسم ہے. رسم بھی غلط ہے، بدعت بھی غلط ہے. رسم بھی گناہ ہے، بدعت بھی گناہ ہے. دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. 15 شعبان کی رات کو کچھ بدعات کی جاتی ہیں، جیسے کہ آتش بازی اور پٹاخے بجانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا. یہ ساری میرے دوستوں بدعات ہیں. مسلمان کے لیے زیبا نہیں، ایمان والے کے لیے زیبا نہیں کہ ایسی حرکتیں کرنا اور شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا. یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا. اسی طرح سے مختلف چراغاں کرنا اور بتیاں وغیرہ لگانا اور حلوے پکا کر اس کو کھانا اور بانٹنا، یہ سب رسومات اور بدعات میں آتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. بلکہ اس رات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، 15 شعبان کی رات کو وہ کام کرنے چاہیے جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان سے بچنا چاہیے جو شریعت میں ہمارے لیے ثابت نہیں اور ہمارے لیے جس کی گنجائش نہیں ہے. جب انسان بدعات میں پڑتا ہے تو وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور آپ کا ایک ایک طریقہ 7 آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے. بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نزول کرتے ہیں، کما یلیق بشانی ہی، جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے. نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اس شب میں، اس رات میں ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 2 شخصوں کے. ان 2 شخصوں کی مغفرت نہیں کی جاتی. نمبر 1، جو شخص شرک کرنے والا ہو، جو انسان شرک کرنے والا ہو، اس کی مغفرت نہیں فرماتے.
الا رجل مشرک او رجل فی قلبہ شحناء، یا دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو اپنے مسلمان بھائی کا کینہ یا بغض اس کے دل کے اندر ہو، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے، اور شرک کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ سے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ دلوں کے اندر کسی کا بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل فإن ذلك من سنتي۔ اے میرے پیارے بیٹے انس، اگر تو طاقت رکھتے ہے کہ صبح اور شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل کے اندر کسی کا کینہ اور بغض اور کسی کی نفرت تیرے دل کے اندر نہ ہو تو یہ کر لینا، کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ فمن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے شرک سے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور کسی کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت سیدنا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدرین ما فی هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی 15 شعبان کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ خود ہی بتائیں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، فقال فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم، کہ اس رات ہر شخص جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، فی هذه السنہ وفیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی هذه السنہ وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم۔ پہلی چیز جو شخص پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس سال میں جس نے مرنا ہے اس کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس سال میں ان کے اعمال، مسلمانوں کے اور بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ان کا رزق ہوتا ہے وہ بھی اتار دیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون فوت ہوگا، کون زندہ رہے گا، کون دنیا میں آئے گا، وہ سب کچھ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن۔ اس کے اندر بھی وہی دو شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات اس 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نظر رحمت کرتے ہیں، دنیا کے والوں کی طرف نظر رحمت کرتے ہیں، پھر دو شخصوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جو شرک کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا ہو، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور جو دوسرا کینہ پالنے والا ہو، دل میں بغض رکھنے والا ہو، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15 شب ہوتی ہے تو خداوند عالم اپنی مخلوق پر نظر رحمت ڈالتے ہیں، پھر ایمان والوں کی جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تو مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور جو کینہ پالنے والے ہوتے ہیں ان کو اسی کینے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی اس بری عادت سے توبہ کر لیں۔ جب تک توبہ نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده الا لمشرك او مشاحن۔ اس میں بھی وہی دو شخصوں کا ذکر ہے کہ اس کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جو شرک کرنے والا ہو اور کینہ پالنے والا ہو ان کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک اور روایت حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه
فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطي إلا ثانية بفرجها أو مشرك. کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایک مرادی آواز لگاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے جو بخشش چاہنے والا ہو اس کی بخشش کروں، کوئی ہے جو سوال کرنے والا ہو اس کو عطا کروں. اس وقت اللہ سے جو کوئی بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، لیکن جو زانیہ عورت ہوتی ہے اس کے سوال کو پورا نہیں کیا جاتا اور شرک کرنے والے کا سوال پورا نہیں کیا جاتا. شب برات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی، آپ خود بھی راتوں کو جاگے اور جاگنے کا حکم بھی دیا، اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ جاگنے کی فضیلت بھی بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا اللیالی الخمس من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویح ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ الشعبان ولیلۃ النصف من شعبان. ان 5 راتوں میں سے ایک رات شعبان کی رات بھی ہے. 15 شعبان کی رات کو جاگنے کے بارے میں آپ نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں کو جاگے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ شب برات میں قیام کرنا، رات کو جاگنا مستحب ہے، رات کو عبادت کرنا مستحب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس شب میں بیدار رہ کر عبادت کرنا خواہ و خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی کے اندر ہو یا مجمع کے اندر ہو، افضل ہے، لیکن اجتماع کا اہتمام نہ کیا جائے، یعنی اکٹھے ہو کر عبادت نہ کی جائے بلکہ الگ الگ عبادت کی جائے. کوئی اجتماعی عبادت اس رات ثابت نہیں، کوئی خاص عبادت اس رات ثابت نہیں، بلکہ صرف اتنا حکم ہے، اتنا ارشاد ہے کہ اس رات عبادت کرو جتنی ہو سکے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات یہ اعمال کرنا مسنون ہے. رات کو جاگ کر نماز پڑھنا، ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا اور اللہ سے مغفرت کرنا، دعائیں مانگنا، آخرت کی بھلائی اور دنیا کی بھلائی اللہ سے مانگنا. تو اس رات کوئی خاص عبادت منقول نہیں، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں، بلکہ جس سے جتنی عبادت ہو سکے وہ عبادت کرے اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، نماز پڑھے، نفل پڑھے اور شرک والے گناہ سے پہلے سے ہی معافی مانگے. کسی کا حسد کینہ دل میں ہے تو اس سے بھی معافی مانگے تاکہ اس شب کے آنے سے پہلے ہماری بھی اللہ مغفرت فرمائیں. اور جو رسومات اور بدعات ہیں کہ پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور چراغاں کرنا اور اسی طرح سے حلوے پکا کر بانٹنا، اس کو کھانا، ان بدعات سے پرہیز کیا جائے. ایک مسئلہ 15 شعبان کی رات کو روزے رکھنے کے بارے میں. شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا حکم، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. صرف ایک روایت آتی ہے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں، اس سے بعد والا جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا، وہ روایت ضعیف ہے. اس لیے خاص صرف 15 کی رات کو روزہ رکھنا یہ کوئی سنت یا واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے. رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر مہینے کی چاند راتوں کو آپ روزہ رکھتے تھے 3 دن، 13، 14، 15. آپ ان 13، 14، 15 چاند کی راتوں کو، ہر مہینے کی راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو اس 15 شعبان کی رات کو روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے، اس کی عادت ہے تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن خاص صرف کسی رات کو روزہ فرض یا واجب سمجھ کر رکھنا یہ کوئی لازمی چیز نہیں. البتہ پورے شعبان کے مہینے میں کسی وقت بھی روزہ رکھے تو ثواب سے خالی نہیں، اس کو اجر ملے گا. لیکن 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس کے بعد رمضان کی تیاری کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ چست و چلاک ہو جائیں. پھر رمضان کی تیاری کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا. 15 شعبان کی رات کو اللہ نے گوئے کہ مغفرت اسی لیے رکھی کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تاکہ میں اس کے آنے سے پہلے میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں کہ وہ پاک صاف ہو کر اس مہینے میں داخل ہوں. اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، بدعات سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں اور اپنے باطن کو بھی پاک کریں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر پکا عزم اور ارادہ کر رمضان کی تیاری شروع کر دیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا دیکھا. کسی اور مہینے میں آپ اتنے زیادہ روزہ نہیں رکھتے جتنے زیادہ شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے. رمضان میں تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن باقی مہینوں کی بنسبت شعبان میں آپ زیادہ روزے رکھتے تھے. تو اس کی وجہ صحابہ نے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے. اور حفاظ کرام سے میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی حفاظ کرام ہیں وہ ابھی سے اپنے رمضان مبارک کی تیاری کریں. رمضان کے آنے سے پہلے قرآن کا دور کریں، قرآن کی اپنے آپس میں دہرائیں، قرآن کی ترتیب بنا کر آپس میں دہرائیں، اس کو یاد کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری ہو، تاکہ رمضان میں جب تراویح میں قرآن سنائیں، تراویح کے اندر قرآن سنانے میں کوئی دقت کوئی پریشانی پیش نہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. رمضان میں قرآن پاک کا جبریل کے ساتھ دور کرتے، جبریل امین کو سناتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کا بتائیں. اللہ ہم سب کو ہر حال میں اپنے احکامات پر چلنے والا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، اور بدعات اور رسومات اور گناہوں سے معافی اور توبہ کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.